لا تعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر تم نہ جانتے ہو۔ یعنی کسی بات کا اگر علم نہیں ہے، یہاں پہ اہل علم کی بات نہیں ہوئی، اہل ذکر کی بات ہوئی ہے۔ اہل علم وہ ہوتے ہیں جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ علم حاصل کیا مگر وہ بھول گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، یہ ایسا نور ہے کسی بھی وقت سینے سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب بندے نے بے حیائی کے ساتھ کسی غیر محرمہ کو دیکھا، علم کا نور جو اندر تھا اس سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ فوری سزا ملتی ہے، یادداشت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حافظ قرآن تھا، اس نے مجھے فون کیا کہ بابا جی میں حافظ قرآن تھا، میں نے مصلی بھی سنایا، قرآن مکمل طور پہ مجھے حفظ تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، سارے کا سارا قرآن میرے ذہن سے نکل گیا، اب مجھے ایک آیت بھی یاد نہیں۔ ملتان کا رہنے والا تھا، اس نے فون کیا، میں نے اس کا ایڈریس نہیں پوچھا، نام نہیں پوچھا، صرف اس نے اتنا بتایا کہ میں ملتان سے بول رہا ہوں۔ یقیناً کسی میں اگر کوئی گناہ ہو، کوئی عیب ہو تو اس کو اچھالتے نہیں ہیں، دکھانا یا بتانا، یہ غائبانہ طور پہ اگر بات کر دی جائے تو اس میں کوئی غیبت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آ سکے۔ وہ بندہ کون تھا اللہ جانے کون تھا، حافظ قرآن تھا، کہاں سے اس نے فون نمبر لیا، اس نے مجھے پوچھا۔ میں نے کہا بیٹا تجھ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہوا، کوئی ایسا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ایون کہ اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، احادیث صحیحہ میں آئے ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ان میں سے کوئی ایک گناہ تو نے کیا؟ اس نے کہا جی بالکل بابا جی مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے بتانے کی حاجت نہیں، وہ کون سا گناہ ہے، آپ اسے اپنے دل میں ذہن میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، قرآن واپس آ جائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ بابا جی مجھے 8 دن میں نے توبہ کی، مسلسل روزانہ میں توبہ کرتا تھا، 8ویں دن سارے کا سارا قرآن دوبارہ مجھے حفظ ہوا۔ ٹائم لگتا ہے، یہ نہیں کہ بندہ ادھر توبہ کرے اسی وقت ہو جائے، ایسا نہیں۔ زبان کی تاثیر ہوتی ہے اور ہر بندے کی تاثیر ایک جیسی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بابا فری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بیمار ہوں، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب وہ بندہ چلا گیا، اس نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جو بیمار ہیں آ جائے، میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب سارے لوگ جب اکٹھے ہو گئے تو اس نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرنا شروع کیا، آرام کسی کو بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اچھی طرح پٹائی کی کہ تو نے یہ کیا ڈرامہ مچا رکھا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، تو اتنا بظاہر دعوے کرتا تھا مگر آرام تو کسی کو بھی نہیں آیا، اور تو نے یہ کہا تھا جیسے ہی میں دم کروں گا فوراً ٹھیک ہو جائیں گے سارے مریض تو کوئی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کی پٹائی ہوئی۔ وہ بابا فری شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا کہ حضور مجھے نہیں سمجھ آتی، سورہ اخلاص تو وہی ہے جو آپ نے پڑھ کے مجھے دم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص وہی ہے، اس میں شک نہیں، مگر زبان فرید کی کہاں سے؟ مجھے جو اللہ نے زبان دی ہے اس سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں میں نے کسی غیر محرمہ کو نہیں دیکھا ہے، اور جو مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں میں نے آج تک اس سے کوئی غلط غیر شرعی کام نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، میں نے ظلم نہیں کیا، کسی کو ناجائز مارا نہیں، اور پاؤں دیے اللہ نے مجھے، میں کبھی غلط کام کی طرف چل کے نہیں گیا، اور اللہ نے جو دل دیا ہے اتنا پاکیزہ دل ہے کہ اس میں کبھی حسد نہیں آیا، اور زبان جو ہے اس پہ کبھی چغلی اور غیبت نہیں آئی۔ تو جب یہ چیزیں بیٹا تیرے پاس آ جائیں گی پھر تیرے دم سے لوگوں کو شفا ملے گی۔ دم کرنے کے لیے اندر کا پاک ہونا ضروری ہے، تو ہر کس و ناقص کو یہ صلاحیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات جل وعلا نے اہل ذکر سے پوچھنے کا کیوں کہا؟ اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جو یاد کر لیتے ہیں پھر اسے بھلاتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اسے یاد کیا جائے۔ جس چیز کا بار بار تذکرہ کریں گے وہ بھولے گی نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو چیز بار بار آپ یاد کریں گے وہ بھولے گی نہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، بندہ جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اکثر ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو فون آیا کہ یار جمعے والے دن میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ آپ کا بڑا جگری دوست تھا جس کا فون آیا، آپ جمعے کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایک دن آپ گن کے گزار رہے ہیں کہ یار اس نے آنا ہے، اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں، گھر مشورہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اس کے لیے میں گاڑی لے کے جاؤں گا، اسے وہاں سے ریسیو کروں گا، پھر اس کے لیے کیا پکائیں، پھر طلب ہوتی کہ یار وہ کھاتا کیا ہے، کون سی چیز پسند کرتا ہے، اس کے لیے مٹن بنائیں، فش بنائیں، یا اس کے لیے کوئی اور چیز۔ پھر آپ ڈائریکٹ اس سے نہیں بھی پوچھتے تو کم از کم اس کے تعلق والوں سے پوچھتے کہ جو حضرت صاحب آ رہے ہیں وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ حضرت صاحب فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اب وہ چیز بھی ارینج کر لیں گے۔ یہاں تک کہ انتظار کرتے 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 جمعے کا دن آ گیا۔ اب آپ انتظار میں ہیں۔ آپ اگر آپ کو آپ کا معمول تھا کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرتے تھے، سوتے تھے، اس دن آپ آرام نہیں کریں گے، سوئیں گے نہیں، اس لیے وہ بندہ یاد ہے جس نے آنا ہے، جس سے پیار ہے، اس کا انتظار ہے، اور اتنا انتظار ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی نیند قربان کر، اس کے لیے سارے دوستوں کو آپ خیر بات کہہ رہے ہیں کہ یار آج میں نہیں جا سکتا کسی جگہ پہ، آج تو میرے فلاں حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جس سے پیار ہوتا ہے اگر وہ آ رہا ہے، آپ کا محبوب آ رہا ہے جس سے آپ کی محبت ہے، آپ اس کی خاطر سارے کام پینڈنگ کرتے جا رہے ہیں کہ یار آج کا دن تو میں کہیں نہیں جا سکتا، آج مجھے مجبور نہ کریں، میرا وہ خاص دوست ہے وہ آ رہا ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میرا یار ہے، وہ آ رہا ہے، تو آج میں نہیں کچھ بھی کر سکتا۔ اب اس کا انتظار تھا، جیسے وہ آیا آپ نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ ہے یاد، یہ ہے ذکر، یہ ہے تذکرہ کہ آپ نے اسے یاد رکھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، فون آتا ہے کہ حضور ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو کس دن آ جائیں؟ جس دن مرضی آ جائے۔ اچھا پھر جمعے والے دن آئیں گے۔ اب حضرت صاحب حزیب سے نکل گیا، کس نے آنا تھا، کب آنا تھا، اور جب وہ آئے تو پتہ چلو یہ تو 4-5 مہمان آ گئے، ان کا کھانا بھی تیار کرنا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ اب یہ یاد کیوں نہیں رہا کہ یہاں محبت خالصتاً نہیں تھی، عارضی تھی، وہاں خالص محبت تھی، ایک ایک لمحہ آپ نے اس یاد میں گزارا، مگر یہاں پہ چونکہ اس لیول کی محبت نہیں تھی، آپ نے کہا جس دن مرضی آ جانا، اس نے کہا چلیں فلاں دن آؤں گا، اس دن آپ نے اس کے لیے کھانا بھی نہیں بنایا۔ جب وہ آئے تو یاد آئے، اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا انہوں نے آنا تھا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ جلدی جلدی فلاں جگہ سے تندور سے روٹیاں لیں، سالن جو گھر میں پڑا ہے وہ دے دیں، بس یہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب یاد رکھنے والوں کا تذکرہ ہے کہ آپ نے پوچھنا کس سے، جن کی یادداشت اتنی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، ہم وقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے عطا کردہ دین مدین کی خدمت کا جذبہ ان کے دلوں میں ہے، اور ہم وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے 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 اس قابل ہو گئے جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ اہل علم کی بات نہیں ہے، علم کسی وقت موجود ہے، کسی وقت علم مستحضر نہیں ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ میں نے پڑھا تو تھا لیکن اب یاد نہیں۔ اہل ذکر کو یاد ہوگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا، اتنا علم عطا کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، آپ امیر المومنین ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علی کے پاس چلے جاؤ، یہ مسائل وہی بتائیں، وہ اہل ذکر میں سے ہیں۔
حالانکہ تمام صحابہ اہل ذکر والے ہیں، اہل ذکر ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب اتنا ذکر کرتے کہ آپ کی ہچکی بند جاتی جب آپ خوف الہی سے روتے۔ نماز اگر پڑھاتے تو پیچھے آخری صف میں بھی رونے کی اور ہچکیاں لینے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اور آپ کی موجودگی میں اگر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے، ابی بن کعب ہوتے، اور اسی طرح ایک دو اور صحابہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں میں مصلی امامت پہ نہیں کھڑا ہوں گا، یہ سونا قرآن پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان سے قرآن سننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا قرآن پڑھتے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں آئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی میں نے تیرا قرآن سنا ہے، جب میں گلی سے گزرا تیرے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، میں وہیں رک گیا۔ تو قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، تو جب قرآن پڑھ رہا تھا نا، میں جب تک تو قرآن پڑھتا رہا میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے سنتا رہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ابی بن کعب کہتے ہیں کاش کہ یا رسول اللہ مجھے پتا چل جاتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، میں اور سوار کے پڑھتا۔ عام بندے کے لیے آپ سوار کے پڑھیں گے ریاکار بنیں گے، یہ لیے خود رب کی ذات کے لیے سنوار کے قرآن پڑھیں گے ریاکاری نہیں ہوگی، بلکہ حقیقتاً خالصتاً قرآن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے آپ پڑھ رہے کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائے، رب خوش ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہی رضا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ اہل ذکر میں شامل ہیں، یاد اتنی ہے کہ مسائل اتنے استنباط کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ کئی ایسے مسائل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے خود پوچھے کہ علی اس کے بارے میں کیا حکم ہے، گویا کہ فقیہ یہ تھے اور بتایا کرتے تھے اس کے بارے میں شریعت میں یہ حکم ہے۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ کا خاص کرم تھا ان پہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ دو ایسی خواتین تھیں جن کی ڈیلیوری تھی، اور ایک خاتون ان کے بچے کی پیدائش میں معاونت کرنے والی تھی، دائیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کمکمے تو ہوتے نہیں تھے، لائٹیں ہوتی نہیں تھی، روشنیاں ہوتی نہیں تھی، چراغ کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ ڈیلیوری ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ایک ہی خیمے میں دونوں عورتیں موجود ہیں، دونوں کے ہاں بچے کی پیدائش ہونی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں دونوں کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے، صبح جب دیکھا گیا ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا۔ اب ہر عورت دعویٰ کر رہی ہے بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی بیٹا میرا ہے، وہ کہہ رہی بیٹا میرا ہے، بیٹی لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ دونوں عورتوں میں جھگڑا ہو گیا، وہ کہتی کہ میرا بیٹا ہے، میں نے بیٹا پیدا کیا ہے، تو کون ہوتی بیٹے کو لینے والی؟ وہ کہتی نہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائیا پہ بھی تہمت لگی کہ اس نے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا ہوگا اور اس کی بیٹی اٹھا کے ادھر رکھ دی ہوگی۔ اب عجیب جھگڑا ہے، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ حضور اب کیا کرے؟ رات کا اندھیرا تھا، یہ واقعی حقیقت ہے کہ نہیں پتا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی؟ فرمایا قرآن سے اس کا حل ہم تلاش کرتے۔ سبحان اللہ۔ کہتے کہ قرآن سے حضور کیا حل؟ فرمایا کہ دونوں عورتوں کا الگ الگ دودھ نکالو اور ایک پیمانہ لو، ایک برتن لو، اس برتن میں جتنا دودھ ہوگا ایک پیمائش ہوگی دودھ کی، جیسے روٹین میں کوئی بندہ سرنج میں دودھ ڈال لے اس پہ نمبر لگے ہوتے ہیں کہ 3 ml ہے، 2 ml ہے، 5 ml ہے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر نہ بھی لکھا ہو، ایک ہی قسم کے چھوٹے چھوٹے آپ کپ لے لیں، اس میں دونوں میں برابر دودھ ڈال لیں، اس عورت کا بھی دودھ نکالیں اس کا بھی نکالیں، دونوں میں برابر جو حجم ہے اس کے برابر آپ نے دونوں کا دودھ لینا۔ اب لے لیا، اب ان دونوں عورتوں کے دودھ کو بظاہر ایک ہی پیمانے میں آپ نے لیا، جتنا اس کپ میں اتنا اس کپ میں۔ اب اس کو وزن کرو، جس کا وزن 2 گنا ہو وہ بیٹا ہے، بیٹا اسی کا ہے۔ کہتے ہیں علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں تو قرآن نے مرد کو 2 گنا اور عورت کو 1 گنا دیا ہے۔ عورت کو وراثت میں بھی حصہ 1 ملے گا، مرد کو 2 گنا حصے ملیں گے۔ مرد کے 2 حصے ہیں، رب نے مرد کے لیے دودھ بھی 2 گنا کیا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اتنا علم یہ عام بندے کے دسترس میں نہیں ہو سکتا، مولا علی شیر خدا جانتے ہیں۔ آگے چلیے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی کہ حضور میں ایک قسم کھا بیٹھا ہوں۔ قسم یہ کھائی، منت یہ مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ حضور اب پریشان ہوں، میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر میں نفل پڑھتا ہوں تو ہر بندہ نفل پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی جگہ۔ میں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو جیسی عبادت میں کروں گا۔ میں کہہ بیٹھا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو بہت سارے نفلی روزے رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اگر میں قرآن پڑھتا ہوں تو بہت سارے قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ آپ کو پتہ کہ اذان جب شروع ہوتی ہے، یہ فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، کہ لمحہ بھی کائنات میں خالی نہیں ہے جب اذان نہ ہو۔ پھر آگے ظہر کا وقت آ جاتا ہے، پھر ظہر کی اذان شروع ہو جاتی، پھر عصر کی۔ اللہ عادل قیاس کے پوری دنیا میں ادھر اذان ختم ہوئی آگے شروع ہو گئی، ادھر ختم ہوئی آگے شروع ہو گئی۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اذان چل رہی ہے، اللہ کا ذکر چل رہا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اب پریشان ہوں کہ حضور کیا کروں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہے۔ کہتے کیسے؟ کہنے لگے کہ آپ حرم کعبہ میں چلے جاؤ۔ اب جو رش ہے اس وقت اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ وہ فرش نہیں ہوا کرتا تھا، وہ پہاڑی علاقہ تھا، کنکر پڑے ہوئے کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت میں نے پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرنے لگتے تو اپنے ہاتھ سے پہلے کنکریوں کو ادھر ادھر کر لیتے تاکہ سجدے میں کنکریاں چبھے نہ۔ صفیں تو ہوتی نہیں تھی، پھر یہ صفیں چٹائی یعنی کھجور والی آ گئی، ادروائز روٹین میں زمین پہ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ چٹائیاں بعد میں آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر حرم کعبہ میں بھی سخت پتھریلی زمین پہ باقاعدہ حج کیا جاتا تھا، طواف کیا جاتا تھا، عمرہ کیا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ سایہ دار درخت نہیں تھے، یہ ساری چیزیں چٹیل میدان تھے، پہاڑی علاقہ تھا۔ یہی وہ وجہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، یہاں تک کہ میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا، اور جب جوتا ٹوٹ گیا تو میں نے ننگے پاؤں اتنے گرم پتھروں پہ چل کے اپنی ماں کو حج کروایا کہ اگر ان پتھروں پہ گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھن جاتا۔ میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، تو حق نہیں ادا کر سکتا۔ ماں کو جب درد دے کے جھٹکے لگے تھے، ممکن ہے ان جھٹکوں میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق تو نے ادا کیا۔ کتنی تکلیف ہوتی ماں کو جب ڈیلیوری ہو رہی ہوتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ حرم کعبہ میں اس وقت اس لیول پہ رش نہیں ہوا کرتا تھا عام دنوں میں۔ ہاں چلے حج کا موسم ہے وہ تو رش ڈیفینیٹ بات ہے ہوگا، تو عام دنوں میں اور خاص طور پہ دھوپ کے وقت اکثر لوگ منع کر دیتے، بلکہ میں نے دیکھا آقا کریم علیہ السلام کی ایک روایت میں نے پڑھی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی بڑی لگتی تھی اور گرمی بڑی لگتی تھی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو، سردی کے موسم میں سردی زیادہ لگتی، گرمی کے موسم میں گرمی لگتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میرے علی کے لیے گرمی بھی ٹھنڈی کر دے اور ٹھنڈک بھی گرم کر دے، نارمل کر دے، جیسا میرا علی چاہتا ہے ایسا کر دے۔ اب مولا علی شیر خدا سخر، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سخر دوپہر، جب پتھر بالکل گرم ہوتا ہے، تپتا ہوا پتھر ہوتا ہے، مولا علی شیر خدا طواف کر رہے ہو، لوگوں نے کہا حضور آپ ٹھنڈے وقت میں جب سایہ ہو یا دھوپ ختم ہو جائے اس وقت آپ طواف کرنے فرماتے، میں تو دعائے مصطفیٰ کا نظارہ کر رہا ہوں۔
میرے کریم آقا علیہ السلام نے مجھے دعا دی تھی اور عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں مالک میرے علی کے لیے یہ کڑی دھوپ جو ہے اسے ٹھنڈا کر دے اور جب سردی آ جائے تو اسے گرم کر دے، اس قابل کر دے جیسے میرا علی چاہتا ہے۔ مجھے بتائے کہ کتنا پیار تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو فرماتے جا تو کچھ دیر کے لیے ان طواف کرنے والوں کو روک دے نا، انہیں کہنا یار صرف مجھے 5-7 منٹ دے دو، ایک لمحے کے لیے آپ رک کے سائڈ پہ ہو جو میں نے ایک منت پوری کر دی۔ وہ حرم کعبہ میں گیا، اس نے چند لوگ تھے جو طواف کر رہے تھے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ یہ نظارہ دیکھنا چاہیں، حج کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ صرف ایک ہی لائن ہوتی ہے جو ارد گرد طواف کر رہی ہوتی، ہر چکر میں وہ حجر اسود کا بوسہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی طواف کرنے والے ہوتے حاجی ہوتے ان کو سب کو چھٹی کروا دی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ قصوہ چینج کیا جاتا ہے جس کو ہم غلاف کعبہ کہتے ہیں، جب وہ چینج کیا جاتا ہے اس سے مخصوص لوگ ہوتے ہیں، پورا مطاف خالی ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی ایسا ممکن ہے۔ تو اس وقت اس بندے نے جو چند لوگ تھے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار مجھے قسم پوری کرنے دو، تو کہے جا کے طواف کا ایک چکر کیا، کہنے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی طواف نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنی منت پوری کر دی۔ یہ ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ، یہ اہل ذکر لوگ ہیں، ان سے پوچھنے کا حکم ملا۔ آگے چلیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ آپ کو پتہ کہ حسن کے دل دادا ہوا کرتے تھے، ان کی کئی شادیاں ہوا کرتی تھیں اور بہت خوبصورت بیویاں رکھا کرتے تھے۔ آپس میں بات ہو رہی تھی کسی سے، اس نے کہا میری بیوی اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہے نا تو میں اسے 3 طلاقیں دے دوں گا، تجربہ کر کے دیکھو اللہ نے جو مجھے بیوی دی ہے بڑی خوبصورت ہے، چاند سے بھی خوبصورت ہے، اور میری بیوی اگر چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو میں اسے 3 طلاقیں دوں گا۔ اب جذبات میں آ کے اس نے کہہ دیا، اب پریشان ہے، سارے کہتے ہیں جی چاند تو خوبصورت ہے، چاند جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ چاند ہی 14ویں کا چاند ہو، چمکتا ہو، پوری کائنات میں روشنی بکھیر رہا ہو، تمہاری بیوی کی یہ اوقات تو نہیں کہ تمہاری بیوی کے چہرے سے اتنی روشنی نکلے پوری کائنات کو روشن کر دے، ایسا ممکن نہیں۔ پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ تھا، اس نے بڑے بڑے فقیہ بلائے، بڑے اس نے علماء بلائے، اس نے کہا کہ اس مسئلے کا حل بتائیں، کہنے لگے نہیں آتی قرآن میں، حالانکہ قرآن میں حل موجود ہے، بشرطے کہ کوئی قرآن کے اندر غوطہ خوری کرنے والا ہو، یہ ایسا سمندر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا تو میں قرآن کھولتا ہوں، اس میں سے تلاش کر لیتا ہوں میری نکیل کہاں پڑی ہے، میں اونٹ کی نکیل وہاں سے اٹھا لیتا ہوں کہ فلاں جگہ پڑی، قرآن مجھے بتا دیتا ہے۔ قرآن اتنی پیاری چیز ہے، قرآن میں اتنے علوم ہیں، مگر اتنے علوم ہمارے پاس چونکہ نہیں ہیں، ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا نہیں ہے۔ وہ اس دور کا عاصم بن برقیہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جو اس وقت کی کتاب تھی اس میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا، وہ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیارے سلیمان علیہ السلام میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ اللہ نے اس سے پہلے یہ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کتاب کا علم تھا، اور وہ کتاب تو قرآن سے نچلا درجہ رکھتی ہے، قرآن سب سے افضل و اعلیٰ درجہ رکھنے والی کتاب ہے، جس کے پاس اس کا علم آ گیا تو پھر وہ فیصلے بھی اس طرح کے کرے گا۔ اب صورتحال یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جایا گیا، عرض کی کہ حضور آپ کچھ ارشاد فرمائے، علماء پریشان ہیں، بڑے بڑے فقیہ خاموش ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم نے تو نہ قرآن میں پڑھا نہ حدیث میں پڑھا، کہاں سے لائیں، تو یہ تو طلاق واقع ہوگی۔ بادشاہ پریشان، بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے صحیح فیصلہ چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت طلاق نہیں ہوئی، آپ کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے۔ علماء کہنے لگے حضور آپ کے پاس کوئی دلیل؟ آپ نے فرمایا میرے پاس دلیل ہے۔ پوچھا کون سی؟ فرمایا قرآن کی سورۃ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں ڈالا ہے،
اور اتنا سونا چہرہ بنایا ہے کہ پوری کائنات میں اس طرح کا چہرہ کسی کا نہیں ہے، چاند کا بھی نہیں ہے، سورج کا بھی نہیں ہے۔ علماء نے اس کے متحد یہ سب کچھ لکھ دیا کہ سونا چہرہ اگر پوری کائنات میں کسی مخلوق کا ہے تو وہ انسان کا ہے۔ احسن تقویم، ایسی تقویم اور ایسی خوبصورت انداز میں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو اللہ نے فٹنگ کی ہے نا اپنے ہاتھ سے، اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اللہ نے یہ چہرہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تھا فرشتوں نے، باری چہرے کی آئی، فرمایا کہ اے فرشتوں تم سے یہ نہیں بن سکے گا، یہ میں ہی بناؤں گا۔ اللہ نے اپنے ید اللہ، آپ تو اللہ کا تو ہاتھ ہی ید اللہ ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے، اور اتنا برکتوں والا ہاتھ جس سے انسان کی اس کوٹڑی کی باقاعدہ وہ تخلیق ہوئی، آنکھیں بھی، ناک بھی، منہ بھی، دونوں کان بھی، گلے کے اندر کے معاملات بھی، سب میرے رب نے اپنے شان کے لائق جو ہاتھ ہے اس دست قدرت سے بنایا۔ بات یہ ہے کہ اسے احسن تقویم اس لیے کہا گیا کہ رب کا بنا ہوا۔ اب اللہ کی بنائی ہوئی اس چیز کو آپ تھوڑا سا تصور کر لیں، اگر یہ ناک یہاں سے اتار دیا جائے، اب کمپیوٹر میں کر کے دیکھ لیں، اپنا ناک یہاں سے کمپیوٹر کی مدد سے آپ اتار لیں، آپ کی تصویر دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی آنکھ یہاں سے دونوں آنکھیں بند کر دی جائیں، ایک آنکھ یہاں پیشانی پہ لگا دی جائے، آپ اپنا چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ یار یہ کون سی بلا آ گئی۔ اگر یہ دونوں آنکھیں یہاں سے اٹھا کے چہرے پہ لگا دی جائیں اور آنکھیں یہاں سے صاف کر دی جائیں تو اتنا برا لگے گا کہ بندہ دیکھنے کے لیے بھی ہمت نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ یار میں دیکھ نہیں سکتا، یہ میرا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے نہیں جی ڈاکٹر صاحب نے یہ یہاں سے آپریٹ کر کے یہاں لگا دیا ہے، ممکن نہیں۔ اتنا ڈرونا چہرہ بن جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان، اس کی تخلیق احسن تقویم کے سانچے میں ڈالی گئی ہے، اور یہ سب سے حسین تر ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ ساری مخلوقات ایک طرف، مگر انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اشرف اور اعلیٰ بنایا ہے۔ الگ بات ہے کہ یہ اپنی شکلیں خود بگاڑ لیتا ہے۔ جو اللہ نے اسے احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا ہے، اگر یہ اللہ کی بنائی ہوئی اسی بناوٹ پہ رہے اور شیطان کے ہتھ کنڈے اس پہ وارد نہ ہوں، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقِ اللَّهِ، میں اللہ کی تخلیق بدل کے رکھ دوں گا، بدل کے رکھ دی۔ کیسی بدل کے رکھ دی؟ عورت مرد نظر آتی ہے، مرد عورت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے عورتوں والا چہرہ بنایا، عورتوں کی طرح لباس اس طرح رکھ کے، اپنے بال اس طرح کے رکھے جو عورتوں کی طرح ہوں، عورتوں کی طرح منڈیاں کرنا یا اس کو اس طرح لچھے دار بنانا، گچھے دار بنانا، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ عورتوں جیسی شکل بنائی تو وہ اس بندے کو رب کائنات جل وعلا رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ بہت سارے مسائل آج ہم نے اپنی شکلیں چینج کرنا شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو احسن تقویم کے سانچے میں ڈالی ہے وہی شکل خوبصورت ہے۔ ایک خاتون تھی، وہ ابھی سیڑھی سے نیچے اتر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پختہ سیڑھیاں تو نہیں تھی، یہ سٹیپ والی سیڑھیاں ہوا کرتی تھی، اور یہ دوسری جو بانس والی سیڑھیاں یہ ہوا کرتی تھی۔ سیڑھی پہ خاتون اتر رہی تھی، نیچے کی طرف آ رہی تھی، اس کے شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری، اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری تجھے 3 طلاق ہے۔ پتہ نہیں کہ اس بات کی لڑائی تھی، آپس میں غصہ تھا، آواز دی، اس نے کہا نیچے نہیں اترنا، یہی جہاں ہے یہیں رک جا، اگر نیچے اتری تجھے 3 طلاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ اب یہ کہہ تو بیٹھا، اب اگر وہ بیچاری سیڑھی پہ کھڑی ہوتی کتنی دیر کھڑی ہوگی؟ آخر تھکاوٹ ہے، پاؤں تھک جائیں گے، ٹانگوں میں ورم آ جائے گا، مسائل ہو جائیں گے۔ بعد میں اسے احساس ہوا، وہ کسی بات پہ چونکہ جھگڑا تھا نا، اس نے سیڑھی پہ چڑھے ہوئے جیسے کھڑی تھی ویسے اس مسئلے کی وضاحت کر دی۔ یہ جذباتی تھا، یہ کہہ بیٹھا کہ اگر تو سیڑھی سے نیچے اتری تو یہ 3 طلاقیں تجھے۔ اب وہ نیچے اترتی ہے، 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اگر وہ سیڑھی پہ ہے تو اتنے میں اس نے
اپنی بات کی وضاحت کی، جس بات کی تجھے غلط فہمی ہے بات تو اس طرح تھی، تو جس بات میں آ کے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کہ 3 طلاق کے، اب میں کیا کروں؟ نیچے اترتی ہوں تو 3 طلاقیں ہوتی، اگر کھڑی رہتی ہوں تو اتنا سٹیمنا نہیں میرے پاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس وہی شخص چلا گیا کہ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ اب بیوی تو بیچاری لٹکی ہوئی ہے سیڑھی کے اوپر، کیا کروں؟ فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو 1-2 بندوں کو لو، آپ کے گھر کے جو افراد ہوں ان کو لے کے مضبوطی کے ساتھ سیڑھی کو پکڑ کے زمین پہ ڈال دو۔ اب وہ عورت سیڑھی سے سٹیپ کے حوالے سے، جیسے سٹیپ ہوتے نا ڈنڈوں کی مدد سے اترتا ہے بندہ، ایسے نہ اترے، بس سیڑھی کو اٹھا کے آرام سے زمین پہ کر دو، وہ اپنی کروٹ لے گی تو سیڑھی سے نیچے خود بخود پاؤں کی مدد سے نہیں اترے گی، کروٹ لے کے اتر جائے، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سر یہ ضمانت ہے، یہ اہل ذکر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا قرب پا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے ذہین تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کریم جل وعلا نے خشیت سے بھی نوازا۔ خشیت اتنی تھی، اربوں خربوں روپے آپ کے پاس تھے اس دور میں، ریشم کے کارخانے آپ کے تھے، آپ کے والد محترم بھی تاجر تھے اور یہ بھی تاجر تھے۔ اب تجارت کی کیفیت کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے نفل شروع کرتے ہیں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وہاں پہ ملازم تھا وہ بھی نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے سلام پھیرا، پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں؟ اتنی جلدی بھی 2 نفل پڑھے جنت مانگنی شروع کر دی، کیا احسان کیا تو نے؟ کون سی عبادت کی؟ یہ 2 نفلوں کے بعد جنت مانگ رہا ہے اتنی جلدی؟ یار ہماری اتنی جرت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کر سکے، ہمارے اندر گن کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے خالق عطا کر دے تو مالک ہے، مگر یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا مجھے پسند نہیں۔ دکان بند کرو، دکان بند کر کے دوپہر کے وقت ہی واپس گھر میں آ گئے۔ فرمایا کہ میں اتنی جسارت نہیں کر سکتا، اب کیا ہے، رو بھی رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہے ہیں کہ مالک میرے اس ملازم نے غلطی کی ہے، اسے معاف کر دے۔ حالانکہ جنت مانگنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر ان کی خشیت اتنی تھی۔ اور آپ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے ابو مالک امام ہوئے، فقیہ بھی ہوئے۔ ابو مالک کو ان کی والدہ نے کسی دھوبی کی دکان پہ ملازم ٹھہرایا تھا، کھڑا کیا تھا۔ اب دھوبی نے کہا کہ میں اسے کام بھی سکھاؤں گا اور جس طرح ہو سکا کپڑے دھونے سکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اسے 3-4 درہم بھی دے دیا کروں گا، ہفتے کے 3-4 درہم ملا کریں گے۔ وہ بیچاری غربت کی ماری تھی، اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، بیٹا ابو مالک کے نام سے وہاں جانا شروع ہوا، لیکن گزرتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے سامنے سے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے سے باہر تشریف لائے، سامنے نگاہ پڑی، وہ بڑی حسرت کے ساتھ مدرسے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا ابو مالک۔ کہتے ہیں بیٹا پڑھنے کو دل چاہتا ہے؟ کہتے دل تو چاہتا ہے مگر مجبوریاں ہیں۔ میں کیا مجبوری؟ کہنے لگے امی نے دھوبی کی دکان پہ کھڑا کیا۔ کہنے لگے پھر کیا دیتا ہے وہ؟ کہتے 3-4 درہم دے دیتا ہے ہفتے کے۔ ہم نے کہا آج کے بعد تو نے وہاں نہیں جانا، پڑھنے کے لیے یہاں آنا ہے۔ اپنے ادارے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اب ہفتہ گزرا، ماں نے کہا کہ بیٹا وہ 4 درہم لاؤ۔ کہنے لگے امی میں 4 درہم کہاں سے لاؤں، میں تو کام پہ نہیں جاتا۔ کہتے پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے نا، وہاں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب اماں جی کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا کہ یہ مولویوں نے کیا چکر بنا رکھا ہے، میرے بیٹے کو جو کام پہ جا رہا تھا کام سے ہٹا کے وہاں پڑھائی کے لیے لگا دیا، اور مولوی بن کے کیا کمائے گا یہ بیچارہ؟ نہ تو کوئی نمازیں پڑھانے کے بعد اس کو تنخواہ اچھی دیتا ہے، نہ کوئی عالم دین کی قدر ہے، میں نے تو اسے عالم دین نہیں بنانا۔ ماں غصے کے ساتھ گئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بڑی اس نے باتیں کی، بڑی باتیں کی اور بڑے سخت جملے کہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حوصلے والے تھے، برداشت کر گئے، سنتے گئے۔ پوچھا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ جو اس بچے نے آ کے تمہیں روزی دینی تھی، جو 4 درہم
ملنے تھے، یہ تو 16 درہم بنتے ہیں، یہ 16 درہم لے کے آتا، 4 ہفتے ہیں، 4 درہم ملتے تو 16 درہم ملنے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتنا خرچہ؟ کہتی 40۔ میں 40 درہم آپ کو آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ کے گھر ہر یکم تاریخ کو پہنچ جایا کریں۔ آپ نے اس بچے کو نہیں روکنا، یہ پڑھنے دیں اسے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ثروت تھے، پیسے والے تھے، مسئلہ نہیں تھا، 500 علماء کی تنخواہیں اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ دین کا اتنا علم آپ کے پاس تھا، علم کی اتنی قدر آپ کے پاس تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ ابو مالک پڑھنے لگ گئے، پڑھتے گئے۔ اچھا، ماں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیا بنے گا؟ مولوی بن کے کیا کرے گا؟ ہم نے میں یہ اتنا بڑا امام بنے گا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے تخت پہ کھانا کھایا کرے گا۔ نگاہ کا فیض بھی تھا، کرم بخشیاں بھی تھیں۔ وہ 40 درہم تو ہر یکم کو آپ اس کے گھر پہنچا دیتے۔ معاملہ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ ابو مالک اتنے بڑے فقیہ بن گئے۔ پھر ایک دن والدہ کو بلاتے ہیں شاہی محل میں، دیکھا تو والدہ نے کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے حلوہ کھا رہے ہیں اور ایک ہی تخت پہ بیٹھے ایک ہی برتن میں کھا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے اے امام اعظم، اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل کرے، تو نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ بات یہ کہ علم کی قدر ہر بندے کو نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بس آخری بات عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ عالم دین تھے، ان کے پاس ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ادارے میں پڑھتا تھا۔ اب اس نے اپنے گھر جانا تھا، اس نے اجازت مانگی کہ حضور مجھے چند دنوں کی چھٹی دیں، میں اپنے گھر والوں کو مل آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ چلیں اسے میں سلائی کروا لوں۔ وہ موچی کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، 2-4 مسئلے اگر تو پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لے، میرا یہ جوتا جو ہے اسے مرمت کر دے۔ وہ کہنے لگے مسئلے پوچھنے سے جوتا نہیں مرمت ہوتا، پیسے ہیں تو بات کر، نہیں تو اٹھا اپنا جوتا لے جا۔ وہ طالب علم تھا، بیچارہ روتا ہوا آیا کہ یار میں اگر علم دین حاصل کر بھی لوں، اس کی تو اتنی ویلیو نہیں ہے کہ کوئی مجھے جوتی مرمت کر کے دے دے، کوئی جوتا مرمت کر کے دے دے، تو ایسا علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ اپنے استاد سے کہتا ہے حضور مجھے پکی چھٹی دے دیں، میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے آگے کچھ کام کاج کرنا ہے۔ استاد محترم کہتے ہیں پہلے تو کہہ رہا تھا کہ چند دن کے لیے جانا، اب تو کہہ رہا ہے کہ پکی چھٹی، آخر وجہ کیا؟ اس نے وجہ بیان کی کہ حضور جس علم کا اتنا فائدہ نہیں ہے کہ جوتا کوئی گانٹ کے دے دے، ایسے علم کے حصول کی مجھے کیا افادیت ہوگی؟ آپ فرماتے نہیں بیٹا تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھاؤں، اس طرح کا یہ لال ہے، ہیرا ہے، بہترین قسم کا موتی ہے، اس کی قیمت بڑی ہے، یہ لے جا اس موتی کو، اس کے موچی کے پاس، یہ بڑا قیمتی ہے، اسے دینا نہیں ہے، اسے کہنا کہ اس لال کے بدلے میں میری جوتی مرمت کر دے۔ لیکن وہ نہیں کرے گا، جب نہیں کرے گا پھر واپس آ جانا۔ وہ گیا تو اس نے کہا یہ پتھر اٹھا کے لے آیا، میں پتھروں کو کیا جانوں، لے جا اپنا پتھر، میں نہیں مانتا یہ ہیرا ہے یا لال ہے، کیا جوہر ہے، مجھے کیا ضرورت، مجھے پیسے چاہیے بس۔ کہنے لگا حضور واقعی اس نے انکار کر دیا۔ میں یہی پتھر اب فلاں سنیار کے پاس چلا جا، وہاں جا کے دینا۔ جب سنیار کے پاس گیا اس نے کہا یار اتنا قیمتی لال یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کی لاکھوں میں قیمت ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ ضائع نہ کر دینا، اس کی کم از کم 1 لاکھ درہم قیمت ہے اس کی، یار اگر بیچنا ہو تو اس سے زیادہ دے دوں گا، اب کسی اور کے پاس نہ جانا، میرے پاس ہی آ جانا۔ اب یہ بھاگتا ہوا گیا، استاد محترم سے عرض کرتا حضور اتنا قیمتی 1 لاکھ درہم دینے کے لیے وہ تیار ہے، پر میں موچی کتنے دیتا تھا؟ کہنے لگے وہ تو کہتا اسے پھینک دے، میرے کسی کام کا نہیں۔ کہتے جس کو اس کی قدر ہی نہیں ہے وہ اس کی قیمت اسی طرح کی لگائے گا۔ تو لہٰذا جس کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، جس کے پاس قدر ہوتی ہے، وہی اس کی قدر کو جانتا ہے۔ لہٰذا تو اپنے علم کو موچیوں کے ہاتھ نہ بیچنا، یہ تیرا علم وہ ہے جو علم والے ہی قدر کرے گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور علماء صلحاء کی زندگی کو اپنے سامنے اسوہ کامل بنانے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا جذبہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ دعا فرمائیں اللہم صلی وسلم